اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری سکول بٹا گنڈ زون ماور کی 6ٹھی جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 28 ستمبر 2020 عیسوی، دن ہے پیر کا۔ ہمارا مضمون ہے اردو اور موضوع ہے درخواست برائے داخلہ۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ درخواست اور چٹھی میں جو فرق ہے، درخواست ہم کسی افسر کے نام لکھتے ہیں جس میں کوئی التجا کی جاتی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو چٹھی ہوتی ہے وہ ہم اپنے پیاروں کو جو ہم سے دور ہوتے ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے الفاظ کاغذ پر لکھ کر اس کو روانہ کرتے ہیں، تو اس کو ہم چٹھی کہتے ہیں۔ تو اپنے آداب ہوتے ہیں چٹھی لکھنے میں یا درخواست لکھنے میں۔ تو درخواست جس کے نام ہم لکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس موضوع کو چھوٹے الفاظ، چند الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے، ہم کس لیے یہ درخواست لکھتے ہیں۔ پھر اس صاحب کا نام، اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تحریر یہاں پر کیا جاتا ہے جس کو ہم یہ درخواست لکھتے ہیں، بہت ہی میٹھے بول اور آداب کے ساتھ۔ تو پھر آداب بجا لانے کے بعد ہم اپنی بات، جس کو ہم مضمون کہتے ہیں، وہ بھی مختصر الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ ادھر ادھر یا کوئی بات زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کی جاتی ہے، مختصر الفاظ میں اسے اپنا جو ہمیں کہنا ہوگا، التجا کرنی ہوگی، تو اس کا بیان ہم کرتے ہیں، اور آخر پر ادب کے ساتھ اپنا نام وغیرہ درج کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ درخواست ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو درخواست آج ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے درخواست برائے داخلہ، یعنی آپ سکول جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کا ایڈمیشن تھا، لیکن کوئی گھریلو مجبوری آپ کو ہوئی ہے جس سے آپ مسلسل غیر حاضر رہنے کے باعث کئی دنوں تک سکول نہیں جا سکے، اور آپ کا نام جو سکول کا ایڈمیشن ریکارڈ ہے اس سے خارج ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ سکول جانا شروع کیا ہے، تو اب آپ ایک درخواست لکھنے جا رہے ہیں اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام، اس سے التجا کرنی ہے کہ مجھے دوبارہ ایڈمیشن دیا جائے تاکہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ تو اس کے بارے میں آج یہ ہماری درخواست ہے۔ تو درخواست کا عنوان اس طرح ہے: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری سکول بٹا گنڈ، جناب عالی، گزارش خدمت یہ ہے کہ نیاز مند کی ماں بہت علیل ہونے کی وجہ سے سری نگر کے SMHS ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ پہلے آپ یہ وجہ لکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ میں اتنی دنوں غیر حاضر کیوں رہا۔ وجہ یہی تھی کہ آپ کی ماں بہت علیل ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے اس کو سری نگر کے SMHS ہسپتال میں وہاں پر علاج کے لیے داخل کی گئی تھی وہ۔ تو نتیجن کیا ہوا؟ میرا باپ اس کی تیمارداری کرنے اس کے ساتھ تھا، میرا باپ بھی اسی کے ساتھ اس کی خدمت وغیرہ کرنے کے لیے وہاں پر اس کے ساتھ تھا۔ میری بہن گھر میں اکیلی تھی، چونکہ ہم صرف 2 بھائی بہن ہیں، تو گھر میں ایک میں اور میری بہن تھی، تو بہن اکیلی گھر میں رہی تھی۔ اس لیے باپ کے کہنے پر میں بھی اس دوران گھر پر ہی رہا، کیونکہ باپ نے کہا کہ ہم ادھر تو ہسپتال میں ہیں، تو بہن اکیلی ہے گھر میں، تو آپ اس کی رکھوالی کے لیے اس کے ساتھ گھر میں ہی رہیے، اس
दौरान तब तक जब तक हम हॉस्पिटल से वापस आते हैं। नतीजतन मेरा नाम स्कूल के एडमिशन रिकॉर्ड से मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से खारिज हुआ है। क्योंकि जब मैं मुसलसल गैर हाजिर रहा इतने दिनों तक, तो मेरा नाम जो है वो स्कूल रिकॉर्ड से खारिज हो चुका है। अब वालिदैन की वापसी पर मैं दोबारा स्कूल हाजिर हुआ हूँ। अब चूँकि मेरी माँ ठीक हो चुकी है, उसको वहाँ से छुट्टी मिल गई है अस्पताल से, तो वो वापस घर पर आए हैं दोनों माँ बाप, तो मैं दोबारा अब स्कूल हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा जनाब वाला से गुजारिश है कि नियाज़मंद को दोबारा एडमिशन दिया जाए। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे नए सिरे से स्कूल रिकॉर्ड में एडमिट किया जाए, दाखिला दिया जाए, ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। एन नवाजिश होगी। अर्ज नियाज, यहाँ पर मैंने तो लिखा है यहाँ पर हलीमा अख्तर, लेकिन यहाँ पर आप अपना अपना नाम लिखोगे। जो ये दरख्वास्त लिखने जा रहा है तो अपना नाम यहाँ पर लिखे। जमात छठी, तारीख मैंने आज का तारीख यहाँ पर दर्ज करके रखा है, लेकिन आप ये तारीख अपने हिसाब से जिस दिन आप दरख्वास्त लिखने जा रहे हैं तो वो तारीख यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। इस तरह ये आपकी जो ये चिट्ठी है ये मुकम्मल हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसको अपनी कापी पर कलम बंद करके इसकी मशक करना। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।